کبھی سوچا ہے کہ آج کل بزنس کی دنیا چلتی کیسے ہے؟ روزانہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں دستاویزات جیسے انوائسز، پرچیز آرڈرز کمپنیوں کے بیچ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں، وہ بھی بالکل خاموشی سے۔ یہ ایک طرح سے جدید تجارت کی ایک غیر مرئی ریڑھ کی ہڈی ہے جو سب کچھ سنبھالے ہوئے ہے۔ آج ہم اسی ڈیجیٹل ہینڈ شیک یعنی EDI کو سمجھیں گے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ سب ہوتا کیسے ہے؟ مطلب بزنس روزانہ لاکھوں پرچیز آرڈرز اور انوائسز بھیجتے اور وصول کرتے ہیں، اور وہ بھی بغیر کاغذ کا ایک ٹکڑا استعمال کیے۔ تو اس کا جواب ہے ایک ٹیکنالوجی میں جسے ہم کہتے ہیں الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج، یا شارٹ میں EDI۔ اچھا، تو اس کو سمجھنے کے لیے ذرا پرانے اور نئے طریقے کا موازنہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ سب کچھ کاغذ پر تھا، ڈاک بھیجنے میں دیر لگتی تھی، پھر کوئی بیٹھ کر سارا ڈیٹا ہاتھ سے کمپیوٹر میں ڈالتا تھا، اور ظاہر ہے جب انسان کام کرے گا تو غلطیاں بھی ہوں گی، اور خرچہ تو الگ ہی تھا۔ لیکن اب نئے طریقے یعنی EDI کے ساتھ سب کچھ بدل گیا ہے۔ ڈیٹا فوراً پہنچ جاتا ہے، سارا کام خود بخود ہوتا ہے، غلطی کا چانس تقریباً ختم، اور خرچہ وہ تو بہت ہی کم ہو جاتا ہے۔ تو آخر یہ EDI ہے کیا بلا؟ اگر ہم اس کی کتابی تعریف دیکھیں تو یہ ہے کاروباری دستاویزات کا ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں تبادلہ ایک سٹینڈرڈ فارمیٹ میں۔ اب اس تعریف میں 3 چیزیں بہت اہم ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ 2 الگ الگ کمپنیوں کے بیچ ہوتا ہے۔ دوسری یہ کہ یہ کمپیوٹر سے کمپیوٹر ہوتا ہے، بیچ میں کوئی انسان نہیں ہوتا۔ اور تیسری اور سب سے اہم یہ کہ یہ ایک سٹینڈرڈ فارمیٹ استعمال کرتا ہے۔ اسے آسان لفظوں میں ایسے سمجھیں کہ EDI ایک خاص خفیہ زبان کی طرح ہے، ایک ایسی زبان جسے صرف بزنس کمپیوٹرز ہی بول اور سمجھ سکتے ہیں تاکہ وہ آپس میں براہ راست بات کر سکیں۔ اسی مشترکہ زبان کی وجہ سے ہی تو ایک کمپنی کا کمپیوٹر دوسری کمپنی کے کمپیوٹر کو اپنی بات سمجھا پاتا ہے، وہ بھی کسی انسان کی مدد کے بغیر۔ کمال ہے نا؟ اچھا، اب ذرا اس ڈائیگرام کو دیکھیں۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ یہ پورا سسٹم کام کیسے کرتا ہے۔ یہاں دیکھیں، ایک خریدار اور ایک بیچنے والا ہے، لیکن وہ آپس میں ڈائریکٹ نہیں جڑے ہوئے، نہیں، بلکہ ان کے بیچ میں ایک تھرڈ پارٹی نیٹ ورک ہے، ایک محفوظ نیٹ ورک۔ اسے ویلیو ایڈڈ نیٹ ورک یا وین بھی کہتے ہیں۔ اب اسے ویلیو ایڈڈ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ صرف ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں پہنچاتا، بلکہ یہ اس میں ویلیو بھی ایڈ کرتا ہے۔ مطلب یہ ڈیٹا کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے، اسے سیکیور بناتا ہے، اور پکا کرتا ہے کہ وہ صحیح جگہ پر صحیح طریقے سے پہنچے۔ تو آخر اس ساری محنت کا فائدہ کیا ہے؟ کمپنیاں EDI کو کیوں اپناتی ہیں؟ آئیے اس کے فائدوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس کے فائدے؟ ارے فائدے تو بہت ہیں۔ سب سے پہلے تو ہاتھ سے ڈیٹا انٹری کا جھنجھٹ ہی ختم۔ جب یہ ختم تو مہنگی غلطیاں بھی کم ہو گئی۔ پھر ڈاک کا خرچہ اور انتظار وہ بھی بچ گیا۔ آرڈر دینے سے لے کر پیسے ملنے تک کا پورا سائیکل وہ ایک دم تیز ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ کمپنیوں کو بہت زیادہ مال گودام میں رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور ان سب کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کو مارکیٹ میں ایک بڑا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج مل جاتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں تو بات زیادہ واضح ہوگی۔ نوٹیل نیٹ ورکس نام کی ایک کمپنی تھی۔ EDI استعمال کرنے سے پہلے انہیں ہر ایک خریداری پر تقریباً $80 کا خرچہ آتا تھا، لیکن EDI کے بعد یہی خرچہ کم ہو کر صرف $35 رہ گیا، مطلب سیدھا 56% کی بچت۔ یہ ہے EDI کی اصل طاقت۔ لیکن جیسا کہ کہتے ہیں نا، ہر طاقت کے ساتھ ایک ذمہ داری اور ایک خطرہ بھی جڑا ہوتا ہے۔ یہ جو نئے ڈیجیٹل کنیکشنز بنے ہیں، یہ اپنے ساتھ کچھ نئے خطرے بھی لے کر آئے ہیں۔ اچھا، تو EDI کے جو خطرات ہیں نا، انہیں ہم موٹے طور پر 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا ہے سیکیورٹی اور رازداری، مطلب کوئی غلط بندہ آپ کے سسٹم میں نہ گھسائے اور آپ کا ڈیٹا نہ چرا لے۔ دوسرا ہے پروسیسنگ انٹیگریٹی، یعنی جو ڈیٹا بھیجا یا وصول کیا جا رہا ہے وہ مکمل ہو، صحیح ہو، اس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ اور تیسرا ہے اویلیبلٹی، مطلب یہ کہ جب آپ کو سسٹم کی ضرورت ہو تو وہ چل رہا ہو، بند نہ پڑا ہو۔ اب ذرا ان خطرات کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آئے۔ سوچیں، غیر مجاز رسائی کا مطلب ہے کہ کوئی ہیکر یا آپ کا کوئی مد مقابل ہی آپ کے حساس ڈیٹا تک پہنچ جائے، جیسے کہ آپ کی قیمتیں، یا پھر غلط ڈیٹا۔ آپ کے کسی پارٹنر کے سسٹم نے غلطی سے آپ کو ایسا آرڈر بھیج دیا جس میں چیزوں کی تعداد یا قیمتیں ہی غلط تھیں۔ اور سسٹم فیلئر
मतलब आपका हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर अचानक क्रैश कर जाए और बस सारा काम ठप। तो अब सवाल ये है कि इन खतरों से बचा कैसे जाए। इसके लिए हमारे पास एक ढाल है, एक शील्ड, और इस ढाल को हम कहते हैं इंटरनल कंट्रोल्स। चलें 3 सबसे ज़रूरी कंट्रोल्स को देखते हैं। पहला कदम है ऑथेंटिकेशन, यानी तस्दीक करना। आसान लफ्ज़ों में यूज़र आईडी और पासवर्ड्स के ज़रिए ये पक्का करना कि जो भी सिस्टम में आ रहा है वो वही शख्स है जो वो होने का दावा कर रहा है। दूसरा है एन्क्रिप्शन, यानी डेटा को एक कोड में बदल देना। इससे ये होता है कि जब डेटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है तो रास्ते में अगर कोई उसे पकड़ भी ले तो पढ़ नहीं सकता। और तीसरा है ट्रांजैक्शन लॉगिंग। ये सिस्टम खुद ब खुद हर एक ट्रांजैक्शन और हर एक एक्शन का एक रिकॉर्ड बना लेता है, समझे एक डिजिटल डायरी, ताकि बाद में चेक किया जा सके कि किसने क्या किया था। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि ऑथेंटिकेशन का काम ये यकीनी बनाना है कि गेट पर सही बंदा ही अंदर आए, और एन्क्रिप्शन का काम ये है कि अगर कोई चोर दीवार फलांग कर अंदर आ भी जाए और डेटा उठा ले तो वो डेटा उसके किसी काम का ना हो, एक बेमायनी कोड हो। ये दोनों मिलकर एक बहुत मजबूत दिफाई दीवार बनाते हैं। अब ये टेबल देखें, ये बहुत अच्छी तरह से मसला और उसका हल बताता है। जो सिक्योरिटी और राजदारी का खतरा था, इसके लिए हमारे पास ऑथेंटिकेशन, फायरवॉल्स और इंक्रिप्शन जैसे कंट्रोल्स हैं। डेटा की दुरुस्तगी यानी प्रोसेसिंग इंटेग्रिटी के मसले के लिए हमारे पास इनपुट वैलिडेशन चेक्स और कंप्यूटर लॉग्स हैं, और सिस्टम की दस्तयाबी यानी अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाने के लिए बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग और बैकअप सिस्टम्स का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक और बहुत अहम कंट्रोल है जिसे कहते हैं एक्नॉलेजमेंट्स। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप किसी को खत भेजें और वो आपको जवाब में बता दे कि हाँ, मुझे तुम्हारा खत मिल गया। इसी तरह जब एक कंप्यूटर को डेटा मिलता है तो वो फौरन भेजने वाले को एक तस्दीकी मैसेज भेजता है। इससे पक्का हो जाता है कि डेटा रास्ते में कहीं गुम या खराब नहीं हुआ। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि ईडीआई बिजनेस की दुनिया में एक ज़बरदस्त चीज़ है जो काम करने के अंदाज को बिल्कुल बदल सकती है, लेकिन ये एक ताकतवर टूल है, और इस ताकत को काबू में रखने के लिए हमें उतने ही मजबूत कंट्रोल्स की ज़रूरत है ताकि इसके खतरात से बचा जा सके। और जाते जाते एक सवाल छोड़े जाता हूँ। जैसे जैसे हमारे सिस्टम्स एक दूसरे से ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं, ज़्यादा ऑटोमेटिक होते जा रहे हैं, क्या ये मुमकिन है कि हमारी सिक्योरिटी भी उतने ही तेज़ी से आगे बढ़े जितनी तेज़ी से हमारी टेक्नोलॉजी? या ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें सिक्योरिटी हमेशा एक कदम पीछे ही रहेगी? यही वो बड़ा चैलेंज है जिसका सामना आज की डिजिटल दुनिया में हर बिजनेस को है।